پہ آپ علی آباد بازار میں پتنے لکھ کر چلتے ان لوگوں کو کہ جو ہاتھ میں شراب کی بوتل، میں آپ کو ایک چیز اس پلیٹ فارم سے بتا رہا ہوں، منشیات، شراب، بیراروی، یہ جو معاملات ہیں نا، ان میں جتنی اس وقت ریزسٹنس ہنزم ہے اور اسماعیلی کمیونٹی میں پائی جاتی ہے اور جو اضطراب پایا جاتا ہے، وہ شاید کہیں اور پہ بھی ہو۔ سوشل مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ میں اسماعیلی ہرارکی کی بات کرتا ہوں، یہاں پہ تو پورا ایک میکینزم بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پہ تو ہر بندے کو، میں اگر یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو میں کوئی اسماعیلی کمیونٹی کا نمائندہ بیٹھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جرنلسٹ ایک ایشو پہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ میں بات کروں، میں نمائندگی کرتا ہوں، میں نمائندگی کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایز اے جرنلسٹ بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، آئمن کے ساتھ آپ کا ہوسٹ شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں ہمارے ساتھ سینئر صحافی ایمان شاہ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایشو بنا ہوا ہے، بڑی گرما گرم بحث ہے۔ سعید انور ہنزا گئے ہیں اور ایک تبلیغی جماعت، اس کے ساتھ 4-5 اور لوگ بھی ہیں تشہیروں کے حساب سے، اس پہ سوشل میڈیا میں بڑی لہدے ہے۔ دیکھیں میر صاحب، جو مجھے جو سمجھ ہے نا اس تمام ایشو کے حوالے سے بھی، اس سے پہلے بھی، اور جی بی کا جو ایک مخصوص ایک یہاں پہ حالات ہے اس کو اگر دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر سعید انور ہنزا گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے کوئی متنازع بات کی ہے تو اس پہ تو ایک طوفان اٹھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں پھر بھی طوفان نہیں ہونی چاہیے، دلائل سے بات ہونی چاہیے۔ وہاں پہ جا کے کوئی اصلاح کی بات کی جاتی ہے، کوئی ایز اے مہمان وہاں پہ جاتے ہیں، ہم بھی کہیں پہ جاتے ہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، چاہے ہم بیٹھتے ہیں، اصلاح کی بات ہوتی ہے۔ اب اگر انہوں نے وہاں پہ جا کے اصلاح کی بات کی ہے، کوئی متنازع بات نہیں کی ہے، جو ابھی تک تو جو میری اطلاع ہے اس میں کوئی متنازع بات نہیں ہوئی ہے۔ جو تبلیغی جماعت جو آج پہلے بتوت ہوتا تھا کہ اس سے پہلے بھی ان کا وہ ایک آنا جانا لگ رہا تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ پہاڑی خطے جو دنیا کے جنگلات کا 5واں حصہ ہیں، عالمی سطح پر بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے نہایتی حساس پہاڑی سلسلے کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے خطرات درپیش ہیں۔ قدرتی جنگلات کو تحفظ دے کر 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا شجرکاری مہم کے تحت گلگت بلتستان میں 17 کروڑ پودے لگائے جا رہے ہیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے ان پہاڑی وادیوں کی ہریالی کو محفوظ رکھنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ 2013 میں مولانا طارق جمیل صاحب کی قیادت میں اسماعیلی ریجنل کونسل سینٹرل جماعت خانہ، ان کا پورا وفد آیا، تقریباً 25 بندے تھے جن کی تصاویر آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ مولانا صاحب تشریف لائے، کوئی تقریباً 1 گھنٹے ریجنل کونسل میں رہے۔ کرنل عبید صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے ریجنل کونسل کے، اور میں بھی ریجنل کونسل میں ہوتا تھا اس وقت۔ بڑے خوشگوار ماحول میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی بات کی، ہم نے اپنی بات کی۔ بیسیکلی وہاں پہ جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے کونوداس میں، اس اجتماع میں شرکت کے لیے ہمیں دعوت دینا آئے تھے، ہمیں بھی جو ریجنل کونسل کو یا اسلامی کمیونٹی تھے، وہ ہم نے ان کا استقبال کیا، ان کی بات سنی، وہ چلے گئے وہاں پہ جو بھی ہم انتظام کر سکتے تھے۔ شام کو فضالی احسار صاحب کی قیادت میں اسماعیلی ریجنل کونسل کا وفد اس تبلیغی جو اجتماع کا آخری جو دن تھا جس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا بیان فرمانا تھا، وہاں پہ ہم گئے، بیٹھے، رات گئے تک۔ وہ اس میں میرے خیال میں کوئی 40,000 سے اوپر کا وہ اجتماع تھا۔ بیان سنا اور واپس بیان سنا، اور اس میں مطلب ظاہر ہے اس وقت مولانا طارق جمیل کو پورے پاکستان میں سنا جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ بڑے زبردست طریقے سے۔ صحیح، اس واقعے کے بارے میں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں شاہ صاحب کہ سعید انور اور ان کی جو ٹیم ہے، ان کے ساتھ جو دوسرے اصحاب ہیں، وہ گئے ہیں اور ان کا استقبال ہوا ہے شاید ڈی سی کی طرف سے، جو تصاویر ہم نے دیکھی۔ پھر کیا کوئی جو کسی اجتماع سے انہوں نے کوئی خطاب کیا، بیان کیا ہے کہ پھر کیا ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ دیکھیں ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ، میں آپ کو ایک اور چیز انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں گا، جہاں پہ بھی آپ ان لوگوں کو جو لوگ تہجد گزار ہیں، جو لوگ اپنے پریکٹسز، جو بھی، میں اسماعیلی کمیونٹی سے میرا تعلق ہے، مجھے پتہ ہے میرے پریکٹسز کیا ہے، میں کتنا پرفارم کر رہا ہوں،
یا کوئی اور کسی اور سیکٹ کا ہے، اسلام کے 73 فرقے ہیں۔ میں بدقسمتی کی بات ہے یہ کہ ہر وہ بندہ جو اپنے پریکٹسز میں کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، وہ مذہب کے معاملے میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ چوڑے ہو کے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہاں پہ کسی بندے نے کوئی میرے خیال میں کوئی اس طرح کا کوئی پوسٹ اس نے شیئر کیا وہاں سے، اس کا پھر رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ ایک چیز طے ہے، یہاں پہ ایک پورا طریقہ کار موجود ہے۔ انڈیویجول ایک بندہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب دینا مناسب نہیں ہے، دوسری بات اگر آپ جواب دے بھی رہے ہیں تو آپ اس انڈیویجول کو مخاطب کریں، آپ اس ایک بندے کے کسی کومنٹ کو لے کے پوری ایک کمیونٹی کو، پورے ایک ریجن کو کیوں لتاڑ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتا، آج میں وہ دن کو بھی ایک وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اسی کانٹیکسٹ میں تھی، وہ کہہ رہے جی وہاں پہ آپ علی آباد بازار میں پتنے لکھ کر چلتے ان لوگوں کو کہ جو ہاتھ میں شراب کی بوتل، میں آپ کو ایک چیز اس پلیٹ فارم سے بتا رہا ہوں، منشیات، شراب، بیراروی، یہ جو معاملات ہیں نا، ان میں جتنی اس وقت ریزسٹنس ہنزم میں اور اسماعیلی کمیونٹی میں پائی جاتی ہے اور جو اضطراب پایا جاتا ہے، وہ شاید کہیں اور پہ بھی ہو۔ سوشل مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، کہیں پہ تھوڑے زیادہ ہوں گے، کہیں پہ تھوڑے کم ہوں گے، لیکن یہ چلتے رہتے ہیں۔ اب ایک سوشل چھوٹا سا مسئلے کو لا کے اس تبلیغی جماعت کو ٹچ کر کے اس پہ پھر وہ پوری ایک کمیونٹی کو لتاڑ کے ویڈیوز کو اس طرح کرنا، یہ میرے خیال میں اس علاقے کے امن کو خراب کرنے والی ایک بات ہوتی ہے۔ میں اب بھی سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ حمزہ میں کوئی تبلیغی جماعت کوئی نئی بات نہیں ہے، جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ میں اسلام اگین میں کہہ رہا ہوں کہ 73 فرقے ہیں، مجھے اگر کوئی آ کے کنونس کرے، کسی کی مجھے بات اچھی لگے گی، اچھی بات کو اڈاپٹ کرنے چاہیے، کوئی بھی کہے، مجھے کیا فرق ہے۔ اگر مجھے وہ لگتا ہے کہ اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، میں ادب کے ساتھ اس کے ساتھ اختلاف کروں گا یا خاموش رہوں گا یا نہایت ادب کے ساتھ اس کے ساتھ اختلاف کروں گا۔ اب اگر وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے طور پہ جو ایک تبلیغی جماعت کا ایک طریقہ کار ہے، وہ جا کے اپنی کوئی بات کر جاتے ہیں، تو میں نے جب بھی ان کو سنا ہے، میں نے اگین کہا نا کہ وہ 2013 کا میں نے بتا دیا، رات کو ہم بیٹھے ان کا بیان سنا، وہاں پہ تو نہ کوئی متنازعات ہوتی ہے، نہ کسی اور سیکٹ پہ تنقید ہوتی ہے، وہ شروع سے لے کے اینڈ تک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دین اسلام کے بتائے ہوئے جو بھی اصول ہیں ان پہ آپ کس طرح بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں اور کس طرح بہتر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو میں دوبارہ سے یہ گزارش کروں گا، جس بندے نے بھی وہ پوسٹ شیئر کی ہے اس کی بہت بڑی شرارت ہے، اور اس کے کاؤنٹر میں پھر کچھ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں۔ اب بھائی پوری کمیونٹی کے لیے آپ یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پوری کمیونٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسماعیلی ہرارکی کی بات کرتا ہوں، یہاں پہ تو پورا ایک میکینزم بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ تو ہر بندے کو، میں اگر یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو میں کوئی اسماعیلی کمیونٹی کا نمائندہ بیٹھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جرنلسٹ ایک ایشو پہ بات کر رہا ہوں، مجھے اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ میں بات کروں، میں نمائندگی کرتا ہوں، میں نمائندگی کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایز اے جرنلسٹ بات کر رہا ہوں، چونکہ کل سے یہ ایشو اتنا یہ ایک برننگ ایشو میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، اس میں بھی خاموش رہوں گا، آپ بھی خاموش رہیں گے، بات نہیں کریں گے، تو پھر شرارتی لوگ اس ایشو کو لے کے کسی اور طرف لے کے جائیں گے۔ جب بھی کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو گلگت کے اندر ہماری کمیونٹی نے کوشش کی ہے کہ اس کو پرانا طریقے سے حل کرے۔ مثلا 2-3 ایسے ایشوز آ گئے جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، کچھ ایسے مسائل آ گئے جہاں کہ ہم مل بیٹھ کے وہ مسئلے حل ہو گئے۔ اتھارٹی کون ہے؟ اتھارٹی یہ ہے کہ اسماعیلی ریجنل کاؤنسل، اگر ان کی طرف سے کوئی بات آ جاتی تو پھر کسی اور کو بھی حق پہنچتا تھا کہ وہ اس پہ بات کرے، ہم اس کو اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انڈیویجول کسی نے بات کی ہے تو وہ پھر انڈیویجول ہے، اس کو پھر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ اسی طرح پھر دوسری سائڈ پہ جتنی بھی ہماری کمیونٹیز ہیں وہاں پہ بھی اتھارٹیز ہرارکیز بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کوئی بات کرتی ہیں تو پھر وہ پلیٹ فارم ہے، انڈیویجول کوئی بات کرتا ہے تو بس ہمیں وہ انڈیویجول ہی لینی چاہیے۔ باقی سعید انور صاحب جی بی میں آئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ اگر اصلاح کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یہ رائٹ ہے۔ کسی کو اگر وہ اپیلنگ ہے، کوئی بات اچھی لگتی ہے، کسی بات سے آپ کوئی مجھے بات کرتے ہیں، اس سے میری اصلاح ہو سکتی ہے، تو مجھے وہ چیز لینی چاہیے۔ بہت اگر شکریہ۔ مجھے آپ کی کسی بات سے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے
तो मैं बेहद एहतराम आपसे भी इख्तिलाफ करूँ। बहुत शुक्रिया ईमान शाह साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।